الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار رواہ البخاری و مسلم۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں صحیح باتوں کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے پیغمبروں کی رشد و ہدایت سے نوازا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری باتیں اسلام کی طرف منسوخ کر کے بیان کی جاتی ہیں، اور لوگوں میں یہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ حقیقت میں وہ بات جھوٹی ہوتی ہے۔ انہی جھوٹی باتوں میں سے ایک بات ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً کئی سالوں سے میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جو آدمی رمضان کی سب سے پہلی خوشخبری سنائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ایک بار درود پڑھ کر اس بات کو آگے شیئر کریں۔ اس طرح سے کئی سالوں سے یہ بات گردش کر رہی میڈیا پر، اور خاص طور سے جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ میسج کافی گردش میں آ جاتا ہے۔ میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی حدیث کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، قرآن کے حوالے سے بات آتی ہے، تو آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اور علم کو پرکھنا اور کسی بھی بات کو جاننا، اس کی تحقیق کرنا بہت ہی آسان سے آسان ہو گیا ہے۔ کوئی بھی بات آپ کے پاس آتی ہے تو آپ بھی آسانی سے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر جو ہے لگتا ہے کہ یہ تحقیق مشکل ہے تو آپ کسی بھی عالم سے اس وقت رابطہ کر کے بات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس وقت تمام لوگوں کے موبائل میں سینکڑوں علماء کے نمبر ہوتے ہیں، ان سے واٹس ایپ پر، ایمو پر یا فیس بک کے ذریعے کسی بھی طریقے سے آپ علماء سے رابطہ کر کے اس بات کی حقیقت جان سکتے ہیں۔ یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ رمضان سے پہلے لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو، مثلاً یہ جو سال ہے 2020 کا، اس سال جو ہے ممکن ہے سعودی عرب میں 23 یا 24 اپریل کو رمضان شروع ہو، 23 کو یا 24 کو۔ تو اگر کوئی خبر آپ کے پاس پھیلاتا ہے کہ ان سال سعودی عرب میں رمضان کا مہینہ 24 اپریل سے شروع ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اس بات کو دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں کو شیئر کریں۔ اگر اس طرح کی بات آپ کے پاس آتی ہے تو آپ سمجھ لیں یہ بات جھوٹ ہے۔ تو میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس اسلام کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے اور حوالہ نہیں ہوتا خاص طور سے، تو اس بات کی ضرور تحقیق کریں، اور اگر حوالہ بھی ہوتا ہے پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ایک بار اسے چیک کر لیں کیا وہ بات جو قرآن کے حوالے سے ہے قرآن میں موجود ہے کہ نہیں، یا حدیث کے حوالے سے ہے حدیث میں موجود ہے کہ نہیں۔ اور اگر حدیث کی بات ہے اور حدیث میں وہ بات موجود ہے تو وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس بات کی بھی تحقیق آپ کو کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے کہ جو رمضان کی سب سے پہلی خوشخبری سنائے گا اس پر جنت جو ہے واجب ہو جاتی ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات اپنے فرمان میں ہمیں نہیں بتائی ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی بات بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، صحاح ستہ میں، یا ان کے علاوہ جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کہیں پر بھی یہ حدیث نہیں ملتی۔ یہ حدیث ہے ہی نہیں، جھوٹی بات ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے یہ بات جو بخاری میں بھی ہے 1291 نمبر کی حدیث ہے، اور مسلم میں ہے 933 نمبر کی۔ یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑی نصیحت چھپی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بات ہم نبی کی طرف جو ہے منسوخ کر کے نہیں بول سکتے ہیں اپنی طرف سے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا، جو میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات گڑ دیتا ہے یا منسوخ کر دیتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کرتا ہے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اب جو شخص جھوٹی بات پھیلا کر اپنے حصے میں جنت لے رہا تھا، اب دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں اسی آدمی کا ٹھکانہ جہنم قرار پا رہا ہے۔ اس آدمی کا ٹھکانہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم قرار پا رہا ہے، جبکہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ جنت کی رمضان کی خوشخبری دینے سے ہمارے لیے جنت نصیب ہوگی، ہم جنت میں جائیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جھوٹی بات پھیلانے اور جھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیلانے کی وجہ سے اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جھوٹی بات جو ہے نبی کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑی جو ہے خطرناک بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وحی ہوتی ہے، رسالت ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ بھلا کوئی آدمی اپنی طرف سے گڑھ کے رسول کی طرف کوئی بات کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے تو اس کا انجام اور اس کی سزا بھی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی خطرناک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو جھوٹی بات ہے اس بات کو جھوٹ ہی سمجھیں اور اس کو کسی میں شیئر نہ کریں۔ جو آدمی اس طرح کی بات کہیں شیئر کرتا ہے اور کہیں پھیلاتا ہے تو اس کو جو ہے خبر کریں کہ اس بات کو ڈیلیٹ کرے اور اس جھوٹ کو دوسروں میں نہ پھیلائے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بات پھیلانا جو ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سے یہ کہوں یا آپ یہ کہیں کہ میں اس بات کو جھوٹ نہیں سمجھ رہا تھا، میں اس کو حدیث سمجھ رہا تھا اور کسی کو میں فارورڈ کر دیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حصے میں کیوں گناہ آئے گا، ہم تو اس کو حدیث سمجھ رہے تھے۔ تو میرے بھائی آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس کسی نے یہ بات بھیجی ہے اور اس کو آپ بلا سوچے سمجھے آگے بڑھا دے رہے ہیں، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس بات کی تحقیق کریں کہ وہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، وہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے، وہ بات قرآن و حدیث میں اور شریعت میں موجود ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ کسی کی بات کو سن کر بغیر تحقیق کے اسے آگے بڑھا دیتے ہیں اور جو ہے شیئر کر دیتے ہیں، تو جس آدمی نے یہ جھوٹ گڑھا تھا اور جھوٹ سب سے پہلے نشر کیا تھا، پھر اس کے جھوٹ کو آپ بلا تحقیق دوسروں میں پھیلا رہے ہیں، تو آپ اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس بات کی تحقیق نہیں کی ہے، جبکہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ جھوٹی باتیں نشر کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لائک اور شیئر کے چکر میں خاص طور سے جاہل اور بیوقوف قسم کے لوگ، کم پڑھے اور جو ہے نادان قسم کے لوگ جو ہے اس طرح کی جھوٹی باتیں گڑھ کے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے پہنچا دے۔ تو یہ ایسا آدمی جھوٹا ہے، یعنی جس نے جھوٹ گڑھا تھا، جس نے جھوٹ گڑھا کہ جو رمضان کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور پھر آپ نے اس جھوٹ کی تحقیق نہیں کی، کسی کی بات کو سن لیا، اس پر اعتبار کر لیا اور بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے بڑھا دیا، تو اس کے اس جھوٹ میں آپ بھی شریک ہو گئے۔ اور ایسا بندہ جو ہے جو جھوٹ گڑھتا ہے یا جان بوجھ کر جھوٹ کو پھیلاتا ہے، دونوں کا انجام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے یا جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی بات پہنچتی ہے اور اس کے اندر حوالہ موجود نہیں ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کی تحقیق کریں، تحقیق کیے بغیر کسی کے پاس نہ بھیجیں۔ اور اس وقت تحقیق کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہوگا، اس گروپ میں وہ بات ڈال کر کسی سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں جواب نہ ملے تو آپ کے پاس جو ہے علماء کے نمبرات ہوں گے، ان کے ذریعے آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر نمبر نہیں ہو تو 1 سیکنڈ میں یا چند سیکنڈ میں، چند لمحے میں کسی بھی عالم کا، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، اگر وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آج اکثر و بیشتر علماء کرام سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ کے عالم کا نمبر آپ چند لمحوں میں لے سکتے ہیں۔ فیس بک پہ آپ میسج دے دیں کہ مجھے فلاں جگہ کے کسی سلفی عالم کا موبائل نمبر چاہیے، فلاں جگہ کے مجھے کسی عالم دین کا نمبر چاہیے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس طرح سے آپ بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی مشقت کے کسی عالم کا نمبر ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ جو بات بغیر حوالے کے آپ کے پاس آئی ہے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اگر کسی بات میں حوالہ بھی ہو
تو الحمدللہ بڑی آسانی سے جو ہے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی آیت ہو، اس کا حوالہ دیا گیا ہو، اس کا ترجمہ ہو، تو آپ جو ہے پلے اسٹور سے قرآن کا ترجمہ احسن البیان لوڈ کر لیں، تفسیر ابن کثیر لوڈ کر لیں، یا اسلام 360 ہے اس کو لوڈ کر لیں۔ وہاں جا کر اس پیج پر اور اس سورہ میں، اس پارے میں جا کر اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ چیک کر سکتے ہیں، وہ آیت ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ آیت موجود ہے کہ نہیں، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تفسیر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تفسیر ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا مفہوم جو لیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث ہو، اس پر حوالہ دیا گیا ہو، بخاری کا حدیث نمبر مذکور ہو، تو اسی اسلام 360 میں آپ جو ہے جا کر حدیث نمبر کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر حدیث نمبر کے ذریعے آپ کو نہ ملے تو آپ عنوان کے تحت اور مواد کے تحت جو ہے تلاش کر سکتے ہیں۔ وہاں بھی نہ ملے، اور یعنی آپ کو آپ کی کوشش کے باوجود وہ چیز نہ ملے، تو پھر آپ عالم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ حوالہ جو دیا گیا ہے وہ حوالہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا، ترجمہ بیان کیا گیا، یا اس کا جو مطلب لیا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اس طریقے سے بڑی آسانی سے آپ کسی بھی بات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح بات کو قبول کرنے کی توفیق دے، جھوٹی باتوں کو نشر کرنے سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ جھوٹا کام کرتے ہیں، جھوٹی بات پھیلاتے ہیں، ان کو ہدایت دے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہتان باندھتے ہیں ان کو ہدایت دے، اور ہم امت مسلمہ کو دشمنوں کے ہتھ کنڈے سے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور عالمی پیمانے پر مسلمان جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان حالات سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم واکرمکم فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔